Audio Jungle. Audio Jungle. ਮਾਸ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਾਪਸ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਨਸਲ ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਉਂਝ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਕਲਚਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਲਚਰ ਚੇਂਜ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬॉयफ्रेंड ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। वो खेतों में भी बनाते हैं, वो वहां पे भी बनाते हैं। डर और खौफ से ना, यहाँ पे फ्रीडम से करते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग करें, इसमें करते हैं बात अच्छे तरीके से। हाँ जी, चलो जी शुरू करें जी। जी मैं ये कहना चाहता हूँ, ये अली भाई ने बात की मटेरियलिस्टिक सोसाइटीज के बेनिफिट और ड्रॉबैक्स के ऊपर, कि जो मतलब इस तरह गोरे अकेले रह जाए, या वेस्ट के लोग, एक कैपिटल सोसाइटी के लोग अकेले रह जाते हैं। सर देखिए, वहां पे जो एक कंबाइंड फैमिली सिस्टम है, या जो इकट्ठे रहते हैं, वो जितना खच खाना है और उसके नतीजे के अंदर जितना डिप्रेशन होता है, यहाँ पे कम से कम एक्नॉलेजमेंट तो होती है। यहाँ पे मतलब वो ना, अकल है तो सोचा ही सोचा, अकल नहीं तो मोजा ही मोजा। वहां लोगों को पता ही नहीं है कि मतलब डिप्रेशन क्या बीमारी है, या एग्जाइटी क्या चीज है। ये अभी आप ये इस तरह की खबरें पढ़ें कि पाकिस्तान में एग्जाइटी के पेशेंट इतने बढ़ गए, या डिप्रेशन वगैरह इतना बढ़ गया, या इतना बढ़ गया। तो मैं आपकी उस बात की जवाब में सिर्फ इतना कहूंगा कि यहाँ पे एक नॉलेज आया है, और मिसाल के तौर पे ये जिस तरह ये काले कहते थे बहुत ज्यादा अमेरिका में कि हमें पुलिस वाले मारते हैं, हमें बहुत मार। अब जब से ये सेलफोन आए तो सबको पता लगना शुरू हो गया कि ये बेचारे मतलब इनके साथ ना ये मसला है। तो पाकिस्तान की सोसाइटी में भी यही, जो हम एग्रेरियन सोसाइटी की बात करें, उधर की सोसाइटी में अभी ये इल्म ही नहीं है कि एक शख्सी आजादी क्या चीज होती है। उस शख्सी आजादी के नतीजे में जो रिलेशनशिप बनाया जाता है, वो रिलेशनशिप किस तरह से मुख्तलिफ होता है ऐसे रिलेशनशिप में जो माशरती जबर या खानदानी जबर के तहत कायम किया जाता है। देखिए, वो बात दुरुस्त है, यानी जो बात दुरुस्त है वो दुरुस्त है, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ। यहाँ पे पहले बात हो रही थी ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, अफ्रीका से, बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे, बहुत फैमिली आती है। मैं यानी बहुत ऑब्जर्व किए हैं, बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे, उनकी 3-3 नस्लें, 4-4 नस्लें गुजर जाती हैं, लेकिन ना वो यहाँ का मजहब अडॉप्ट करते हैं, ना यहाँ की बहुत ज्यादा कल्चरल वैल्यूज को अडॉप्ट करते हैं। कल्चरल वैल्यूज लोग इंडिविजुअली अडॉप्ट करते हैं, कपड़े हम पहनते हैं यहाँ के, यहाँ का फूड हम खा लेते हैं सबको, लेकिन शादी ब्याह, बाकी मिलना मुलना और आपस का जो लेन देन है, वो हमारा वही अपनी उन्हीं रवायतों का मरहून मिन्नत रहता है। यहाँ पे जो लोग आते हैं ज्यादातर, वो एक माशरती जिसे कहते हैं ना इम्तजाज, उसको सामने रखते हुए नहीं आते, बल्कि ज्यादातर हिजरत जो है वो माशी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स की वजह से लोग करते हैं। इसी तरह लोग मिडिल ईस्ट में भी बहुत जाते हैं। पाकिस्तान के जितने लोग यूरोप में हैं, इससे ज्यादा लोग मिडिल ईस्ट में हैं, और वजह सिर्फ जो है वो माशी है और इकोनॉमिक रीजन उसके पीछे जो है वो छुपी हुई है। इंडियन जो है वो मॉरिशियस में बहुत ज्यादा है, नाइजीरिया में बहुत ज्यादा है, फिजी में बहुत ज्यादा है, साउथ अमेरिका में बहुत इंडियंस है, और सब बिजनेस क्लास है, वो लोग बिजनेस करते हैं। तो ये लोग माशी अपॉर्चुनिटी के लिए, इकोनॉमिक जो अपॉर्चुनिटी उसके लिए बाहर निकलते हैं, लेकिन इनमें से जो मैक्सिमम लोग हैं वो अपनी कल्चरल वैल्यूज को तब्दील नहीं करते और उसमें खुशी महसूस करते हैं, उसको खुशी से अडॉप्ट करते हैं। जो दूसरी बात की ना आपने इनफरादी आज़ादी की, ये बात आपकी दुरुस्त है कि वेस्ट में इनफरादी आज़ादी जो है वो मशरिक की निस्बत बहुत ज्यादा है। तीसरी जो बात है ना एंजाइटी और डिप्रेशन की, देखें यहाँ पे आप ये बात नोट करेंगे, जो बुजुर्ग लोग आते हैं, ये बड़ी उम्र के लोग आते हैं ना यूरोप में या अमेरिका कनाडा में, यहाँ की जो वेदर की कंडीशन है, यहाँ पे जो बाहर घुलने मिलने के जो मामला हैं, वो इसमें कभी भी मिक्सअप नहीं होते और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। यही लोग घर भी छोटे हैं, यही लोग उन ममालिक में खुला एटमॉस्फेयर है, वेदर फ्रेंडली है,
جس نے 5 ٹائم مسجد میں جانا ہے، مسجد تو اس کے لیے ایک قسم کا کمیونٹی سینٹر ہے، وہاں پہ اس کا 5 ٹائم کیتھارسس ہونا ہے، مذہبی بھی کیتھارسس ہونا ہے اور سوشلی بھی اس نے لوگوں سے مل لینا ہے. پھر اس نے نائی کے پاس بیٹھنا ہے، موچی کے پاس بیٹھنا ہے، سبزی لینے کے لیے جانا ہے، محلے کی نکر کی دکان پہ کھڑے ہونا ہے. اس کو ڈپریشن کہاں ہونا ہے؟ 50 لوگ اس کو دن میں سلام کرنے والے ہیں، اس کا حال پوچھنے والے ہیں. تو انسان کو جب یہ احساس رہتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میں تنہا نہیں ہوں، وہ اپنے آپ کو اتنا سیف محسوس کرتا ہے. اور جیسے جیسے انسان میں یہ فکر آتی ہے، یہ خوف آتا ہے کہ میں اکیلا ہوں، ہمارا مشرقی انسان وہ ویسے ویسے ڈپریشن اور انگزائٹی کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے. دیکھیں ایک اور میں آپ کو فرق بتاتا ہوں. میں نے پہلے بات کی تھی کہ ویسٹ اور ایسٹ کے کلچر میں بڑا فرق ہے. ایک ہے انڈیویجول کا کلچر، ایک ہے کولیکٹیو کا کلچر. آپ دیکھیں دنیا کی جتنی خطرناک گیمیں ہیں، پہاڑ پہ چڑھنا ہے، سکیز ہے، یا وہ رستے پہ چلتے ہیں، یا اسکائی ڈائیو ہے، یا سمندر کی تہہ میں جاتے ہیں، یہ ساری انڈیویجولی ویسٹ سے نکلتی ہیں یا آپ کے امریکہ سے نکلتی ہیں. ایسے ہی ہے کہ نہیں ایسے؟ آپ کو ایسٹ میں کوئی ایسی خطرناک گیم نظر نہیں آئے گی جس میں جان کا خطرہ ہو. ٹھیک ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں آپ اپنے آپ کو بہت سے رشتوں میں بندھا ہوا محسوس کرتے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ کا زندہ رہنا بھی بڑا لازمی ہے، اور آپ سے ریلیٹڈ بہت سارے اور لوگ بھی ہیں جن کا زندہ رہنا لازمی ہے. ویسٹ میں چونکہ ایک انڈیویجول کا کلچر ہے، یہاں پہ ایک عجیب طرح کی آپ کو بہادری اور دلیری ایک انفرادی سطح پہ نظر آئے گی کہ یہ لوگ موت سے مبرہ ہو کے اور اس قسم کی گیموں میں بڑی آسانی سے انوالو ہو جاتے ہیں جس میں مرنے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں. اور اس بات کو اگر آپ تھوڑا سا غور سے اور ذرا اس کو فکر سے دیکھیں تو آپ کو اس کے اندر بہت واضح فرق نظر آتا ہے کہ ایک معاشرت کا کلچر جو ہے وہ انسان کو کس سطح پہ کتنے کتنے خطرات تک مول لینے کے لیے آمادہ کر دیتا ہے، اور وہی انسان ایک دوسرے کلچر کے اندر انتہائی دوسرے حوالے سے، ایک سینسٹیو حوالے سے اپنی زندگی کا جو ہے وہ احساس کرتے ہوئے کس طرح خطروں سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ کلچرل جو ویلیوز ہیں ان کا آپ کو بہت زیادہ اظہار فکری سطح پہ نظر آئے گا دونوں جو مختلف کلچر ہیں ان کے اندر. تو یہ ایک بڑا دلچسپ موضوع ہے کہ ہر کلچر کا انسان ڈفرینٹ کیوں ریئیکٹ کرتا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں. جی بالکل صحیح ہے، لیکن ٹھیک ہے، یہ بھی اچھا ہے. بات جو ہے وہ علم سے کلچری تقابل پر چلے گی ہے. بڑی زبردست بات ہے. ویسے یہ مطلب انڈین کلچر اتنا رچ کلچر ہے. دیکھیں ایک تو آبادی ظاہری بات ہے، اس کا ایک اتنا بڑا حصہ دنیا کا ایک آبادی کا حصہ وہاں پر رہتا ہے. وہاں پر پھر بھانت بھانت کے ریلیجنز، سوچیں اور اس سے بننے والے جو کیا اسے کہتے ہیں فکری نظریات وہ اتنے زیادہ ہیں. جی آپ نے ظفر صاحب کی بات کرنی تھی. یہ علی صاحب بات کر رہے تھے شخصی اور انفرادی آزادی کی، تو میں بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ آخر یہ ایسا کیوں ہے کہ ویسٹ میں ایسے ہے اور ایک ایگریرین سوسائٹی میں ایسے نہیں ہوتا. تو مجھے جو اس کی وجہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ریسورسز کی فراوانی. انڈسٹریل ریولوشن اور سائنٹیفک ریولوشن کے بعد جو انڈسٹریل پروڈکشن ہوئی اس کے نتیجے میں پوری کی پوری ایک مڈل کلاس وجود میں آئی. انڈسٹریل ریولوشن سے پہلے مڈل کلاس کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، یا ایلیٹ ہوتی تھی یا بس غریب غربا ہوتے تھے. یہ جو پوری کی پوری جس کو ہم مڈل کلاس کہتے ہیں یہ وجود میں آئی ہے انڈسٹریل ریولوشن کے بعد. انڈسٹری لگی، پروڈکشن، مٹیریل پروڈکشن زیادہ ہوئی، مٹیریل پروڈکشن کے نتیجے میں ویلتھ زیادہ ہوئی، ویلتھ کے نتیجے میں وہ تمام لوگ جو انفرادی آزادی اور شخصی آزادی نہیں رکھتے تھے ان کو انفرادی اور شخصی آزادی کے مزید مواقع ملے. انسانی تہذیب نے 5 سے 10 ہزار سال ایگریرین سوسائٹی میں گزارے ہیں، یعنی انسانی تہذیب نے 5 سے 10 ہزار سال ایک سماجی اور خاندانی جبر میں گزارے ہیں. جیسے ہی تہذیب کو موقع ملا اور اتنے ریسورسز لوگوں کے پاس آئے کہ وہ اس سماجی جبر سے نکل کے ایک انفرادی سطح کے اوپر اپنی کوئی شناخت قائم کریں، تو ان معاشرت نے فوراً وہ شناخت قائم کی. نہ صرف انہوں نے قائم کی بلکہ ایگریرین سوسائٹی میں جو امیر طبقہ یا
पाकिस्तान इंडिया में वो लोग जो मिडिल क्लास और मिडिल से फिर अपर मिडिल क्लास और रिच हो रहे हैं, उनका भी कल्चर वही शख्सी आजादी वाला ही है, उनका भी कल्चर इनफरादी आजादी वाला ही है। तो इनफरादी आजादी की जो वजह है, मैं उसको उस दौलत की फरावानी की से उसकी बुनियाद दौलत की फरावानी समझता हूं, जो कि साइंटिफिक रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद इंसान को मुयस्सर हुई। मेरे ख्याल में आपकी बात बिल्कुल बजा है, क्योंकि ये जो साइंसी तरक्की है उसके असर में या उसके क्या कहते हैं, उसकी चीजों की दरियाफ्त के बाद जो दौलत और प्रोडक्शंस में इजाफा होता है, जैसे मिसाल के तौर पर पहले कह लें साइंस से पहले एक एग्रेरियन सोसाइटी का एक जो नॉर्मल जिम्मेदार है वो शायद उतनी प्रोडक्ट ना ले रहा हो नॉर्मल हालात में, जो साइंटिफिक इजादात के बाद वो उससे ज्यादा ले रहा है। जी, मैं इसी तरह ना एक और इस माशरे की अखलाकी कदर आपके सामने रखता हूं, जिसकी बिल्कुल वजह इनफरादी आजादी, वो ये, या अमेरिका, कनाडा में और बल्कि यूरोप में भी जब बच्चा 18 साल का हो जाता है और वो कॉलेज जाता है तो वो घर से निकल जाता है। बिल्कुल। यहाँ पे मैं उधर सिराक्यूज यूनिवर्सिटी में था, मेरे वहां कुछ दोस्त बने, तो मैं एक गेम है, मैं वो जाके खेलता था, कार्ड्स की एक गेम है, तो वहां पे बिल्कुल मेरा जो मिलाना था वो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास अमेरिकन के साथ था। तो उसके अंदर एक बड़ी चीज ये देखी जाती थी कि ये 18 साल का है, 20 साल का है, ये माँ बाप के साथ रह रहा है या ये इंडिपेंडेंट अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह रहा है या इंडिपेंडेंट रह रहा है। ये इनफरादी आजादी का जो ये एक है ना पहलू, कि मतलब वो जो एक इंसान होता है वो फौरन अपना इंडिपेंडेंट सोचना शुरू करता है कि अच्छा अब मैंने एक गाड़ी लेनी है, अब मैंने एक अपार्टमेंट लेना है, अब मैंने एक लड़की ढूंढनी है और शादी करनी है। तो ये एक पहलू मैंने कहा मैं आपके सामने रखूं। लेकिन ये तो अब इसका मुझे ये जरा बताएं कि इसका फायदा है मजमूई तौर पर, या कि आप इसको फायदे नुकसान की सूरत में सोच रहे हैं, और या बिल्कुल जिस तरह मैं इसका थोड़ा सा जवाब देता हूँ। मैं अगर आपने कोई बात करनी तो कर लें पहले। मैं सिर्फ बिशार साहब के फायदे के बात में ये कहना चाहता था कि जिस तरह जमालियाती जो हिस्से होती हैं उनको उनकी सोसाइटी में उनका फायदा नुकसान नहीं देखा जाता, माशरे के मुकाबले पे देखा जाता है। तो यहाँ पे फायदा इस वजह से ज्यादा है कि वो 18 साल का होकर ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है, टैक्स पे करता है, सोसाइटी के ज्यादा वो काम आता है। ठीक है जी सियाद भाई, आप क्या कह रहे थे? क्या शेर ज़हन में आ गया, वासिफ जहाने फिक्र की तन्हाइयां न पूछ, अहले कलम के वास्ते जलवत भी अंजुमन। तो ये जो अंजुमन है ना, और तन्हा कौन है और किसके इर्द गिर्द जहान आबाद है, इसका बहुत ज्यादा ताल्लुक जो है वो आपकी फिक्र से और आपके सबकॉन्शियस से है, कि आपने आपके दिमाग में क्या कुछ फीड है, आप किस कल्चर से ताल्लुक रखते हैं, और आप अपने आप को क्या वाकई तन्हा समझते हैं या क्या आप अपने आप में खुद को वाकई अंजुमन तस्वर करते हैं। इसका ताल्लुक जो है वो माशरत से है। जब ये जो बात हुई है ना कि एक बच्चा है वो 18 साल की उम्र में, देखिए हम भी उस उम्र से गुजर गए, आप भी गुजर गए, हम सब गुजर गए। आज मैं ये बिलीव करता हूं कि जब मैं 25 साल का था मुझे तब भी कोई अकल नहीं थी, ठीक है। यानी 25 साल की उम्र में जो मैंने फैसले किए, मैं बिलीव करता हूँ कि यार वो फैसले अगर मुझ में अकल होती तो मैं ना करता। बहुत सारे फैसले ऐसे होते हैं जिंदगी में। ये जो बिल्कुल किसी को आप ऑन करते हैं या डिस ऑन करते हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है वो माशी फैक्टर होता है, कि एक शख्स किसी का बोझ ही नहीं उठा सकता, वो कहता है मेरी जान छोड़ो, तुम 18 के हो गए, अब तुम दफा हो जाओ यहाँ से, ठीक है। और वही बच्चा जब उसका बाप 65 से ऊपर होता है, वो उसे कहता है केड़ा बाप, चल ओल्ड हाउस में, ठीक है। ये जो साइंटिफिकली आप रिश्तों को काउंट करना शुरू कर देते हैं, उसके नतीजे में जो बशारा साहब बिगाड़ पैदा होता है ना, और जो सोसाइटी का एक बैलेंस है जिसकी बुनियाद सेक्रीफाइस है,
اور اس سیکریفائس کو اب آپ کہیں گے یہ زرعی معاشرے کی بنیاد ہے، یہ انسان کی بنیاد ہے. کوئی بھی انسان سیکریفائس کے بغیر نہ پیدا ہوتا ہے، نہ وہ سروائیو کر سکتا ہے، اور نہ ہی وہ زندہ رہ سکتا ہے، نہ ہی خوش رہ سکتا ہے. ہر انسان کی جو خوشی ہے اس کے پیچھے کسی دوسرے کے جذبے، احسار، محبت، ٹائم کا کوئی نہ کوئی سیکریفائس ضرور موجود ہوتا ہے. آپ کسی دوست کو ٹائم دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ اپنا ٹائم، کچھ مٹیریل لائف قربان کر کے اسے ٹائم دیتے ہیں. ماں باپ بچہ پالتے ہیں تو بہت کچھ سیکریفائس کرتے ہیں، بچہ ماں باپ کی کیئر کرتا ہے، بہت کچھ سیکریفائس کرتا ہے. جب یہ چیزیں آپ یکسر نکال دیتے ہیں رشتوں سے، صرف اس بنیاد پہ کہ یہ ایک پیور مٹیریلسٹک سوسائٹی ہے، تو تب جو ڈیزاسٹر ہوتا ہے، اور وہ ڈیزاسٹر آپ کو نظر بھی آتا ہے، اگر آپ اس پہ نظریں بند کر لیں تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یہ ڈیزاسٹر سوسائٹی میں ضرور نظر آتا ہے. آپ ابھی کسی پب میں چلے جائیں، کسی جگہ چلے جائیں، آپ 4 بندے اکٹھے کریں، آپ اگر ان کی دل جوئی کریں، وہ آپ کو اپنے بہت سے دکھ بتائیں گے. میرے ارد گرد نیبرز میں بہت سارے گورے رہتے ہیں، میں ان سے ملتا رہتا ہوں. کچھ اکیلے رہتے ہیں، کچھ خواتین ہیں بڑی عمر کی جو بیچاری اکیلی ہیں، کچھ بڑی عمر کے بزرگ ہیں جو اکیلے ہیں، اور وہ ترستے ہیں کہ کوئی شخص ان کے پاس آئے، بات کرے. اور اگر میں کبھی ان کے پاس کھڑا بھی ہو جاؤں تو جان چھڑانی باقاعدہ مشکل ہو جاتی ہے کہ اب یہ بات ختم کریں اور میں جاؤں. اور وجہ کیا ہے؟ وہ بیچارے ترستے ہوتے ہیں. تو یہ سب کچھ آئیڈیل سسٹم کے زمرے میں نہیں آتا. اب میں اس کو ایک اور سطح پہ بات کرنا چاہتا ہوں. 1945 میں ایک بہت بڑے فلاسفر تھے اسپینگلر ویسٹ کے، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی 45 میں، اس کا نام تھا ڈیکلائن آف دا ویسٹ. ٹھیک ہے. اچھا، وہ کتاب جب چھپی تو پورے یورپ میں مصیبت پڑ گئی. اچھا، ڈیکلائن آف دا ویسٹ جو ہے، اس کا جو بنیادی فلسفہ تھا یا بنیادی اس کا نقطہ یہ تھا، انہوں نے اس بات پہ بحث کی تھی کہ جو یورپ کی تہذیب ہے، جس نے گزشتہ صدی میں بڑا عروج حاصل کیا اور کولونیلزم کے ذریعے انہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی، اس نے یہ بحث کی تھی کہ اس کو اب ڈیکلائن ہے، یہ زوال کا شکار ہو گئی ہے. اور اس کے اندر جو اس نے وجوہات بیان کی تھی وہ بہت ہی دلچسپ ہیں. اور اس میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ اس سوسائٹی نے اب کریٹو مائنورٹی پیدا کرنی چھوڑ دینی ہے. یعنی اس میں وہ کریٹو لوگ پیدا نہیں ہوں گے جو یورپ کو لے کے مزید آگے کی طرف چلیں گے. اب اس کے نتیجے میں پھر ویسٹ میں بہت ساری یعنی موومنٹ چلی اور بہت سارا کام ہوا. ٹوائنبی نے اسٹڈی آف ہسٹری لکھی جس میں انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی نہیں یہ ایسی بات نہیں ہے، اس کو ڈیکلائن نہیں ہے، یہ کلچر اور یہ سوسائٹی اور یہ تہذیب ابھی مزید چلے گی. لیکن آپ دیکھ لیں کہ یورپ ریپلیس ہو گیا اور یورپ کی جگہ نئی سپر پاور سامنے آ گئی. تو یہ ڈیکلائن ہوتا ہے کسی سوسائٹی کا، اس کے جو پیرامیٹرز ہوتے ہیں وہ بعض دفعہ مائکرو لیول پہ اتنے اس کے معمولی اس کے سائن ہوتے ہیں کہ جن کو سمجھنا میرا خیال ہے کہ ہر لیول کے اوپر بعض دفعہ اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن ایک ٹائم آتا ہے کہ سوسائٹی کا جو ٹوٹل اس کا جو ایک اس کا گیسچر ہے، ٹوٹل جو اس کا ایک رویہ ہے، جو بیہیویئر ہے، وہ شو کر رہا ہوتا ہے کہ فرسٹریشن کتنی ہے، انسان کیا انفرادی سطح پہ یہاں پہ خوش ہے اور کتنا خوش ہے یا کتنا غمگین ہے. یہ سارے وہ سائن ہوتے ہیں جن کو بنیاد بنا کے پھر آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کیا یہ سوسائٹی واقعی بہت خوشحال سوسائٹی ہے، کیا مٹیریلی ہر مسئلے کا حل ہے، کیا پیسہ ہی ہر ایشو کا حل ہے. اس کی نسبت آپ دیکھیں، میں اگین آئی ایم ناٹ کمپیئرنگ دیز سوسائٹیز، میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہر سوسائٹی میں ہمیشہ اچھی اور بری باتیں موجود ہوتی ہیں. آپ کبھی بھی کسی ایک سوسائٹی کو سپر آئیڈیل سوسائٹی قرار نہیں دے سکتے. تکمیل، پرفیکشن یہ صرف الفاظ ہیں، ان کی تھیوریٹیکلی ایگزامپل کہیں آپ کو نہیں ملے گی. کمپلیشن ایک ورڈ ہے، تکمیل ایک ورڈ ہے، اس کی جانب سفر جو ہے وہی ایک بقا کا راستہ ہے. فیض نے کہا تھا اپنی تکمیل کر رہا ہوں میں، ورنہ تجھ سے تو مجھے پیار نہیں. تو ہر معاشرت، ہر انسان انفرادی اور اجتماعی سطح پر تکمیل کے مراحل میں ہوتا ہے. کسی کی تکمیل جو ہے وہ اس کے زرعی رویوں میں ہوتی ہے اور کسی کی تکمیل جو ہے اس کی صنعتی رویوں میں ہوتی ہے. اچھا، آپ بار بار جو ہے وہ اکثر آپ شعر و شاعری کا
جو ہے وہ سہارا لیتے ہیں کسی بہت بڑی بات کو چھوٹی سی بات میں. ظفر صاحب یہ بھی ایک فن ہے. معذرت چاہتا ہوں ظفر صاحب جو سے. علی صاحب نے بہت پچھلی بڑی بات بات کی, کو آپ نے فن کے ساتھ جوڑ جی دیا. میں شاعری کے بارے میں عرض کرنا چاہ رہا تھا, جب آپ نے یہ بات کی نا کہ 18 سال کا ہو کر وہ لڑکا یا لڑکی شفٹ ہو جاتے ہیں, وہ زیادہ پروڈکٹیو ہو جاتے ہیں یا نہیں ہو جاتے, یہ تو ایک سر اس کی ہے وہ ٹیکس پے کرتے تو پروڈکٹیو ہو گئے. ہاں چلیں ٹھیک ہے, مان لیتے ہیں. وہ علیحدہ ہو کر کیوں, وہ جب ظفر صاحب نے تو ایسی بات کی ہے کہ اس نے مولوی کو پیسے دے دیے جنت مل گئی, ٹیکس دے دیا تو بیڑا پار. نہیں, میں نے پروڈکشن کا پیمانہ کیا, تو پروڈکشن کا پیمانہ بتایا. ٹھیک ہے, نہیں پروڈکٹیو اس لحاظ سے چلو زیادہ ہو گیا, جو کہ میرے خیال میں کچھ سوسائٹیز میں کچھ اصل میں اپنی نا کچھ سوسائٹیز کے اندر کچھ ہمارے ہاں اس کا نام ہم لیتے ہیں نارمر. ایک ہوتا ہے جو قانون ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے جو اصول و ضوابط یا وہ ایک جنرل لاز, انڈیفائنڈ لا جن کو آپ کہہ لیں, سوسائٹی کے اندر بن جاتے ہیں. پھر اس کو پرمپرا کہہ لیں یا اس کو آپ روایات کہہ لیں, تو وہ پھر لے کے اس کو مجموعی طور پر انسان جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں. اب یہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر لڑکا یا لڑکی شفٹ ہو بھی جاتے ہیں 18 سال کے بعد, ان کو پھر بھی چیلنجز کا سامنا رہتا ہی رہتا ہے جب انہوں نے اکٹھے رہنا ہو. مثال کے طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو دو انسانوں کا آپس میں مل کر ایک جگہ پہ رہنا نا, وہ نہ تو اس میں کوئی آپ محبت ڈال سکتے ہیں, کوئی اور چیز. یہ ایک فن ہے, جس کو آ گیا وہ رہ لے گا, جس کو نہیں آیا وہ سیپریٹ ہو جائے گا. کسی کا کسی انسان کے ساتھ رہنا, کیونکہ آپ کو وہاں پر سجاد بھائی والی بات کہ آپ کو سیکریفائز کرنا پڑتا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے صرف ہاتھ میں ہیمر ہی پکڑا ہوا ہے کہ بس جی میری بات مانی جائے گی, میری بات مطلب جو ہے نا جس کو ہم قربانی کہہ سکتے ہیں, وہ قربانی کہہ لیں, صلہ رحمی کہہ لیں, عفو درگزر کہہ لیں, محبت کہہ لیں, احسار کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں. کیسے کیا ہمارے ہاں صلہ رحمی, یہ جو الفاظ آپ نے بولے ہیں نا سارے, یہ ان ساروں کے میننگ ایک معاشرتی اور خاندانی جبر کے اندر ہے. اس سوسائٹی کے اندر یہ صلہ رحمی, یہ قربانی کا جذبہ ایک انڈیویجول اپنی مرضی سے کرتا ہے. اس کے ان دو چیزوں کے اندر بہت فرق ہے. ہمارے ہاں اگر وہ بوڑھے ماں باپ ہیں گھر کے اندر, اور مطلب وہ غریب سا گھرانہ ہے, 2 کمرے ہیں, بچے ہیں, فلانا ہے, اس کے اندر ایک جبر چل رہا ہوتا ہے, ایک معاشی جبر چل رہا ہوتا ہے. یہاں پہ وہ معاشی جبر نہیں ہوتا, تو پھر ماں باپ الگ اولڈ ہاؤس میں وہ الگ ہو جاتے ہیں. جی علی صاحب. نہیں دیکھیں, یہ جو مسائل آپ بیان کر رہے ہیں نا, یہ غربت کے مسائل جو ہے نا, یہ مکس ہو گئے ہیں معاشرتی مسائل میں. میرا سارا تھیسس یہی تھا کہ جب سائنٹیفک ریولوشن اور انڈسٹریل ریولوشن کے بعد جو ویلتھ بڑھی ہے, اس کے نتیجے میں جو ویلیوز کریٹ ہوئی ہیں, میں وہ زیادہ بہتر ویلیوز سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے, اوکے, اینی وے ہم نے کافی اس کے اوپر گرل کر لیا. ہاں جی, میرا خیال یہ مختلف معاشروں کا جو ہے وہ تقابلی جائزہ ہم نے لینا شروع کر دیا ہے. ظاہر ہے کہیں پر اس کے فائدے بھی ہیں, کچھ اس کے ساتھ میں نقصانات بھی نظر آتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے بعد دیکھیں یہ ایک کلچر کا جو آدمی ہے, یہ جو اسپینگلر کی میں بات کر رہا تھا, ان کی کلچرل تھیوری آف اسپینگلر بڑی مشہور تھیوری ہے. اسپینگلر نے سر جی جو ایک چیز مس کی نا, وہ تھی امیگریشن. یورپ, امریکہ کی سوسائٹی کو اور کینیڈا کی سوسائٹی کو جو بہت بڑا ایڈوانٹیج حاصل ہے تمام اکانومیز پہ, وہ ان کی امیگریشن ہے یا کنٹینیوس فلکس ہے. آپ امریکہ کی پچھلے 10-20 سال کی بڑی بڑی کمپنیاں اٹھا کے دیکھیں, اکثریت جو ہے, اور یہ جو سلیکان ویلی کے اندر جو کمپنیز ہیں, وہ امیگرینٹس کے بچوں یا امیگرینٹس نے بنائی ہوئی ہیں. تو برین آتا نا, برین کو جو ہے موقع ملتا ہے کہ وہ
کسی ڈیولپڈ کنٹری میں جا کے اپنا ٹیلنٹ جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کر سکے تو وہ آگے کر لیتے ہیں. وہ تو بڑی سمپل سی بات ہے کیونکہ انوائرمنٹ میں اس نے جو بات کی تھی وہ ایک کلوز سوسائٹی کے اندر کی تھی کہ برٹن کی جو سوسائٹی ہے وہ کلوز سوسائٹی, وہاں پہ انڈسٹریل ریولوشن آیا, کیپٹلزم آیا, کیپٹلزم نے اپنی پروڈکٹ دکھائی, کیپٹلزم اپنے پینیکل کو پہنچا, اور فرسٹ ورلڈ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اس سوسائٹی کی پروڈکٹیوٹی کم ہو گئی. لیکن جو ایک چیز اس کے اندر مسنگ ہے وہ ہے انفلکس آف امیگریشن. اگر کنٹینیوس برین آتا رہے آپ کے پاس, اب ابھی مثال کے طور پہ اب بات چلنے کے لیے تو مطلب میرے ذہن میں جاپان کی مثال آ رہی ہے. مطلب 80s میں اور مڈ 80s میں جاپان کی جو سٹاک مارکیٹ تھی اور جاپان کی جو سیمی کنڈکٹر اکانومی جو انڈسٹری تھی وہ ایسے لگتا تھا کہ وہ امریکہ کو اور یورپ کو ڈومینیٹ کر جائیں گے. لیکن اس وقت جاپان کے اندر کیا مسئلہ ہے, ان کی اولڈ ایج پاپولیشن. امریکہ کے اندر یہ پرابلم نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ ایک جو کنٹینیوس امیگریشن ہے اس کی وجہ سے ان کی معیشت جو ہے اس کو ایک فریش بلڈ مل رہا ہے, اور پھر معیشت پھر معاشرتی اقدار جو ہے وہ پنپتی چلی جا رہی ہے. بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا آپ نے. میرا خیال یہی وجہ ہے کہ جو یورپین ہیں, یورپ میں جو امیگرینٹس آ رہے ہیں یہ مطلب یہ لینا بھی چاہ رہے ہیں اپنی مرضی سے, یہ ان کی ضرورت ہے کیونکہ انہیں پتا ہے. یہ پچھلے دنوں ایک اسٹڈی آئی ہے چائنا کے بارے میں کہ آفٹر 10 اور 20, ابھی وہ میں ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا, مطلب چائنا کے بارے میں ان کی پریڈکشن ہے کہ ان کی پاپولیشن کا بھی وہی حال ہوگا جو جاپان کا ہوا تھا, کہ ان کا جو اس وقت جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں 20 سے 40 سال کے درمیان وہ چائنا کے پاس بہت زیادہ ہے, لیکن اس کے بعد کیا ہے, اس کے بعد بہت کم ہے. اس کی وجہ سے ان کا ایک ڈکلائن ہو سکتا ہے. ایک پوائنٹ تھا میں نے کہا میں بتا دوں. اینی وے بالکل ٹھیک ہے. اصل میں ہم نے آج جو ٹاپک اب تک کور کر لیے ہیں وہ ہے پریکٹیکل نالج, اور اس کے بعد پھر مختلف سوسائٹیز میں اس کی امپلیمنٹیشن, اور تھا کہ ڈفرنس بٹوین ویلیوز اینڈ نالج کے اوپر بہت ساری بحث ہوگی, سوسائٹیوں کا تقابلی جائزہ ہو گیا. تو میرے خیال اس کے اوپر اتنی بحث کافی ہے, اور بھی بہت ساری لسٹ پڑی ہے ٹاپک کی جس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے ابھی. تو اس کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. اگر کسی نے کوئی بات کرنی ہوئی تو وہ ابھی کتنے منٹ ہیں ویڈیو میں؟ 10 منٹ ہے ہمارے پاس. چلے میں اس میں ایک بات کا اضافہ کر دوں. ابھی احمد صاحب نے بات کی نا ساری کے بھی سوسائٹی کا, یہ دیکھیں ہر معاشرے کا نا ایک رسپانس ہوتا ہے کہ اس نے جانا کس طرف ہے, ٹھیک ہے. اور امریکنز جو تھے انہوں نے کانسٹیٹیوشنل سوسائٹی کی بنیاد رکھی, انڈسٹریل ریولوشن وہاں آلریڈی آ چکا تھا. اس کے بعد کانسٹیٹیوشن کی بنیاد کے اوپر وہاں پہ امیگرینٹس کو ایک فوقیت دی گئی, یا ان کو ایک جسے کہتے ہیں نا برابری کا درجہ دیا گیا وہاں کے شہری کا, جس کی وجہ سے پوری دنیا سے برین وہاں پہ آنا شروع ہوا. اور ان کو ایڈوانٹیج یہ تھا کہ ایک تو محلے وقوع اور جغرافی, کہ وہاں پہ جتنی بھی دنیا آ جائے ان کو پرابلم نہیں ہے, بہت بڑا ملک ہے, یعنی وہ ایک بہت بہت وسیع جغرافی ان کے پاس. جاپان کا پرابلم یہ ہے کہ جاپان بہت چھوٹا کنٹری ہے, اور سیکنڈ ورلڈ وار میں جب جاپان کو شکست ہوئی تو جاپان کے بہت سارے جو اس کے جو آئی لینڈ تھے, جزیرے تھے, خاص طور پر ان کا کیورلز آئی لینڈ جو ہیں ٹورڈ جو رشیا ہے, وہ سارے رشیا نے قبضے میں کر لیے. اب جاپانی بیچارے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے رہتے ہیں, ان کو بڑے بڑے بھاری پیکج بھی دیتے ہیں, ان کو آفرز بھی کرتے ہیں کہ ہماری جگہ ہمیں واپس کر دو, لیکن رشیا واپس نہیں کرتا جگہ. تو جاپانی رشیا کا فارن منسٹر ہے سرگئی لاروف, اس نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ جاپان کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ تم لوگ جنگ ہار گئے تھے. میرا مطلب ہے کہ وہ ایک محکوم قوم جو ہے, ہاں محکوم قوم کے اپنے مسائل ہیں, لیکن دیکھیں جاپان ایٹم بم کھا کے بھی, تباہ حال ہو کے بھی دوبارہ اکنامک پاور بن جاتا ہے. ہم لوگ ایٹم بم بنا کے بھی اکنامک پاور نہیں بنتے. یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹرز ہوتے ہیں کسی قوم کے عروج و زوال کے لیے. اچھا, جاپان کی یہ بات کہ وہ ایک ڈسپلنڈ قوم تھی, دے رائزڈ فرام دی ایشز اگین, ٹھیک ہے, وہ دوبارہ انہوں نے اپنا عروج حاصل کر لیا.
चाइनीज की आपने बात की ना, चाइनीज का फिनोमिना बड़ा डिफरेंट है. पिछले प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे ना, जिसमें हमने जो टॉपिक हमने छेड़ा था कि भाई यूरोप के मुकाबले में बरसगीर के समाज ने तरक्की क्यों नहीं की, तो उसमें बात ये हुई थी कि 1857 के बाद जैसे सब कॉन्टिनेंट में मुसलमान जो थे उन्होंने सोचा कि हमें बैक टू दी ओरिजिन जाना चाहिए, टुवर्ड्स ऑर्थोडॉक्स आइडियोलॉजी, और ओरिजिनल हमें अपना दीन दोबारा अडॉप्ट करना चाहिए. जब चाइना में बुरा वक्त आया, देखिए चाइना दुनिया की वाहिद तहजीब है जिसने एक दफा अरूज देखा और डिक्लाइन के बाद दोबारा टूवर्ड्स अरूज की तरफ वो जा रही है. दुनिया में और कोई तहजीब ऐसी नहीं है, चाहे वो बेबीलोनियंस हो, चाहे ये इजिप्शियन हो, चाहे मेसोपोटामिया हो, चाहे ईरान हो, चाहे अरब तहजीब हो, चाहे आपकी इनका हो, माया हो. किसी तहजीब ने जवाल के बाद दोबारा उनमें राइज नहीं आया सिवाय चाइनीज तहजीब के. चाइनीज पे बड़ा अरूज था, फिर इन पे डिक्लाइन आया, इनके ऊपर यूरोपियन ने हुकूमत की, फिर जब दोबारा इन्होंने अरूज की तरफ सफर तय किया तो इनमें जो डिबेट हुई है इनके दानिश्वरों में, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था. इनमें भी ये डिबेट चली कि क्या हमें दोबारा कन्फ्यूशियस की तरफ जाना चाहिए, हमें दोबारा कन्फ्यूशियस. अब कन्फ्यूशियस का इशू ये है कि कन्फ्यूशियस डिवाइन पावर नहीं है, वो नबी नहीं है. उसने नहीं डिक्लेयर किया कि मैं नबी हूं, ना उसने कहा मैं डिवाइन हूं. उसने कहा मेरी ये बातें हैं, मैं इस दुनिया का बंदा हूं. उसे किसी ने पूछा कि इंसान खुदा के बारे में कुछ बताओ, तो उसने कहा बेबी हमें इंसान के तमाम मसाइल का नहीं पता, तो मैं तुम्हें खुदा के बारे में क्या बताऊं. अभी जिंदगी का कुछ नहीं पता तो मैं तुम्हें मौत के बाद की जिंदगी का क्या बताऊं ना. तो चाइनीज ने फैसला किया कि नहीं, हमें कन्फ्यूशियस की तरफ जाना चाहिए. कुछ ने कहा कि हमें यूरोपियन की तरफ जाना चाहिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए, यूरोपियन जो टेक्नोलॉजी और इल्म की तरफ जाना चाहिए, या हमें कोई अपना मेथड जो है उसको अडॉप्ट करना चाहिए. तो इन्होंने फिर इस पे फैसला किया कि ना हमें कन्फ्यूशियस की तरफ जाना है, ना हमें यूरोपियन की तरफ जाना है, हमने सोशलिज्म की तरफ जाना है, और सोशलिज्म को हम अपने चैलेंजेस के मुताबिक अडॉप्ट करेंगे और उसके अंदर तब्दीलियां लेके आएंगे. और उसका नतीजा ये निकला है कि वो दोबारा तरक्की की तरफ उनका जो है सफर जो है गामजन है. तो इसलिए हर कौम के ऊपर मैं ये जाती तौर पे एक स्टूडेंट होने के नाते समझता हूँ कि एक जैसे असूल चस्पा नहीं होते. हर कौम का रवैया, उसके चैलेंज, उसका ज्योग्राफी और उसका मिजाज डिफरेंट हुआ करता है. बिल्कुल दुरुस्त बात है जी. जफर साहब, चाइना ने तो खुद डेविएट किया था सोशल, जब डेंग जियाओपिंग आया था 79-78 के अंदर, तो खुद इन्होंने सोशलिज्म से अपनी मार्केट ओपन की थी और उसके बाद कैपिटलिज्म की तरफ अपना रास्ता मुतय्यन किया था. हाँ नहीं, उन्होंने प्योर कैपिटलिज्म नहीं, उन्होंने मार्केट इकोनॉमी को अपनाया, रिफॉर्म्स की विद द पैसेज ऑफ टाइम. रशिया ने नहीं की, वो कोलैप्स कर गए. इन्होंने विद द पैसेज ऑफ टाइम वहां पे रिफॉर्म्स की. वहां पे देखें सारी जो आपकी वेस्टर्न इंडस्ट्री भी मौजूद है, लेकिन कंट्रोल्ड, उन्होंने अपने तरीके से कंट्रोल किया. फिर जितनी उनकी पॉपुलेशन है वहां पे वन पार्टी रूल है, उन्होंने उस चीज को भी कंट्रोल किया कि यहाँ पे हमने लोगों को कैसे कंट्रोल करना. फिर वन चाइल्ड पॉलिसी, बहुत सारे उनके चैलेंजेस इतने खतरनाक थे कि उनको इसके अलावा कंट्रोल नहीं किया जा सकता था. जी बिल्कुल ऐसी है. इसके ऊपर भी बात होगी. आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया. बात यह है कि ये जो आपने बात की ना, हर सोसाइटी के अपने चैलेंजेस होते हैं. मेरे ख्याल में ये बात बड़ी दुरुस्त है. और इसके अलावा जो फैक्टर्स होते हैं ना, डिक्लाइन के और राइज के किसी माशरे के, मेरे ख्याल वो भी मुख्तलिफ होते हैं. जैसे एक बुक मेरी नजर से बड़ी देर पहले गुजरी, अब तो उसका नाम अब द डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर्स, इस तरह का कुछ उसका नाम था. एंड रीजंस ऑफ डिक्लाइन एंड fall of Roman. गिबन की बात कर रहे हैं. यस एडवर्ड गिबन. यस. अच्छा, उसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स, फिर इब्न खल्दून जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो डिस्कस करता है. मेरा ख्याल ये एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है. अगर हम इसके ऊपर एक अलहदा से प्रोग्राम करें ना तो फिर बात समझ आ सकती है. और एक चीज होती है, वो बंदा जिसका के नॉलेज होता है, जिसको आप कह लें कि
انڈیویجول نالج ہوتا ہے جس کو آپ کنسلٹنٹ کہتے ہیں. پچھلے دنوں میں نے ایک بات سنی تھی کہ اس کا نام میں نے بتا دیتا ہوں, ایڈورڈ ڈی بونو, مالٹا کا بندہ ہے. اس نے لیٹرل تھنکنگ اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں جو نئی باتیں بتائیں, اس کے اوپر دنیا نے کافی عمل بھی کیا ہے. ایک چیز جو مجھے فائنڈ آؤٹ کرنی ہے اس کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ کسی پریزیڈنٹ نے, وہ پاکستان کا تھا کوئی, اس نے اس سے کنسلٹ کیا کہ میں 5 سال کیسے پورے کروں, تو اس نے اس کو بتایا اسٹڈی کر کے کہ تم یہ کرو تو تم کامیابی حاصل کر سکتے ہو, 5 سال پورے کر سکتے ہو, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. یہ جو کنسلٹنٹ اور ان کا جو کور نالج ہوتا ہے, اس کی بیک اینڈ پہ کیا چیز ہوتی ہے کہ مطلب وہ دوسرے کو مشورہ دے کر یا کچھ بھی بتا کر ایک ٹارگٹ حاصل کرنے میں مدد دیتے ہیں. یہی میرا خیال سوسائٹیوں کے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے. انگریز نے بڑی اسٹڈی کی تھی اس برصغیر کی, ہر قوم کی اور ہر حوالے سے ان کے جو مختلف کلچر تھے ان کی, اس کے بعد انہوں نے جو قانون نافذ کیے اس کو سامنے رکھ کر کیے, اور وہ وہی قانون اپنی سوسائٹی میں وہ لاگو نہیں کر سکا. تو یہ ایک عجیب بات ہے, لیکن اس کے لیے ہمیں ایک پوری جو ہے وہ سیریز کرنی پڑے گی اور بڑا انٹرسٹنگ ہے. میرا خیال ہے ٹائم ختم ہو گیا میرا. آپ دونوں دوستوں کا میں بہت زیادہ مشکور ہوں, آپ نے ٹائم دیا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. دوستوں, ناظرین, آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.